تو اللہ رب کریم کی نصیحت کو سننا بھی ہے اور قبول کرنا بھی ہے اور اللہ سے دعا بھی کرنا. ٹھیک ہے. وَكَمْ کتنی ہی ہے من قریۃ بستیاں اہلکناہا ہلاک کر دیا ہم نے ان کو. ہا کی ضمیر الگ کر دے تو اہلکنا جو ہے یہ ماضی کا متکلم کا صیغہ ہے. نہیں، یہ اہلکنا جو ہے یہ ہلاکہ کا حصہ ہے، یہ مضارع کا جو ہے حمزہ نہیں ہے. اہلکنا ہم نے ہلاک کر دیا. فجاءہا تو آیا ان کے پاس بأسنا ہمارا عذاب. فا ہٹا دیں حرف ہے، ہا ہٹا دیں ضمیر ہے. جاء بچا ماضی، وہ آیا ماضی مذکر واحد غائب. بأسنا اسم ہے کہ فعل ہے؟ جلدی بتایا گیا کیسے؟ آپ کا آئیڈیا فیل ہے کیونکہ بأسنا ہمارا عذاب اسم ہے، کوئی علامت نہیں ہے، کوئی علامت نہیں ہے، لیکن اسم ہے. کیونکہ اسم کے نا اصل میں علامتیں تو آپ کو اس لیے بتائی ہیں کہ وہ سمجھنا آسان ہے، اور 80% اسم اسی پر پورے اتر جاتے ہیں، لیکن اصل طریقہ ہوتا ہے وزن یاد کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک وزن ہے، باس یہ ایک وزن ہے جس پر یہ پورا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب اگر آپ اوزان یاد کریں گے پھر آپ کو کبھی کنفیوژن نہیں ہوگی. ابھی قرآن میں آپ کو یعنی کہ ٹوٹل عربی کو اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 18 سے 20% ایسے اسم ہیں جو ان علامات پر پورے نہیں اترتے، اور قرآن میں آپ کو 2-3% ملتے ہیں، تو وہ پھر آپ یاد کریں. ٹھیک ہے، تو باسنا ہمارا عذاب اسم ہے، یہ اسم کی جمع ہے، اسم کے ساتھ متکلم کا صیغہ لگا ہے. اسم کی جمع نہیں ہے، اسم واحد ہے اور اس کے ساتھ نا جو ہے وہ ضمیر ہے جو کہ جمع کی ہے. ضمیر آپ کو پتہ ہے اسم اور فعل دونوں کے ساتھ آتی ہے. باسنا ہمارا عذاب. بیاتن ایک رات، ایک رات. بیت رات ہوتا ہے نا، تو بیات اس سے ہے رات، تو بیاتن کوئی ایک رات. او یا ہم وہ قائلون کیلولا کر رہے تھے. کب کرتے ہیں کیلولا؟ دوپہر کو آرام کر رہے تھے، یعنی کیلولا کر رہے تھے. کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان کے پاس ہمارا عذاب آیا رات کے وقت میں یا پھر دوپہر کے وقت جب وہ کیلولا فرما رہے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عذاب کے کوئی خاص اوقات ہے، مطلب یہ کہ انسانوں کو جب وہ مدہوش ہوتے ہیں اور اپنی غفلت کی انتہا پر ہوتے ہیں تو اللہ کا عذاب آن دبوچتا ہے اور انہیں اس وقت گمان بھی نہیں ہوتا. جس سے دیکھیں پومپے جو تھا اٹلی کا شہر، تو وہ جب تباہ ہوا تو رات کا وقت تھا، لوگ سو رہے تھے. تو عموماً ایسا ہی ہوتا ہے نا، آپ اٹھتے ہیں تو اطلاع ملتی ہے کہ رات کو فلاں علاقے میں زلزلہ آ گیا، فلاں علاقے میں سیلاب آ گیا، عموماً ایسا ہوتا ہے. فما تو نہ کانا تھی دعواہم ان کی پکار، دعوا اگر ہم ہٹا دیں تو گوئی تے لکھی جائے گی آگے. دعوا اسم اصل شکل ہے اور ہم ضمیر ہے. دعواہم ان کی پکار، از جب جا آئی، ہم ان کے پاس، باسو عذاب نہ ہمارا، تو جب ہمارا ان پر عذاب آیا تو وہ صرف یہی بات پکار رہے تھے. اللہ مگر ان کے قالو انہوں نے کہا، انا کننا ظالمین بے شک ظالم ہم ہی ہیں. جب ان پر عذاب آیا ہمارا تو وہ بس یہ پکار رہے تھے کہ ظالم ہم ہی ہیں. یعنی جب عذاب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ غلطیاں نظر آ جاتی ہیں. بڑے سے بڑے کٹے سے کٹے کافر کو بھی حق نظر آنے لگتا ہے. جس کی بڑی مثال فرعون ہے، آخر تک نہیں نہ مانا، اور جب ڈوبنے لگا تو کیا کہا؟ موسیٰ میں تیرے خدا پر ایمان لاتا ہوں. تو اس پر فرشتوں کا قول نقل کیا گیا نا، فرشتوں نے کہا الآن، اب، اس سے پہلے تو بڑا سخت کافر تھا. اب تو آخر وقت میں ہر کوئی مان جاتا، لیکن آخر وقت میں ماننے سے کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں. یہاں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کفار مکہ کو کہ اے اہل مکہ، تم سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا تو ان پر عذاب آ گیا. جب عذاب آ گیا تو انہوں نے بڑی معافیاں مانگی. اس وقت کی معافی کی کوئی اہمیت، لہٰذا اس سے پہلے معافی مانگو، اس سے پہلے اصلاح پر آ جاؤ.
ٹھیک. تو موت سے پہلے جب بھی ہدایت مل جائے کوئی دیر نہیں. لوگ کہتے ہیں نا بڈھے ویلے جا کے تانوں اسلام یاد آ گیا. نارملی ہوتا ہے نا کہ بچے جب پڑھ لکھ کر اپنی جابس پہ لگ جاتے ہیں, والدین فارغ ہوتے ہیں, تب وہ بیٹھتے ہیں پڑھنے کے لیے. تو کوئی قرآن کلاس جوائن کر دی, اللہ نے ہدایت دے دی, صحیح راستے پہ ڈال دیا, تو اب وہ کہتے ہیں, ہاں بچے بھی کہتے ہیں ساری زندگی تو اپنی مرضیاں کر لی, اب آپ ہمارے پیچھے پڑیں گے. ہوتا ہے ایسے, ہوتا. اور یہ جملہ سننے کو آتا ہے بڈھے ہو گئے تو تمہیں پردہ یاد آ گیا, بڈھی ہو گئے ساری جوانی تو تمہیں ایسے ہی پھرتی رہی. بالکل صحیح کہا, لیکن موت سے پہلے ہدایت مل گئی تو یہ ڈیلیڈ نہیں. اب دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ان کے والد کیا نام تھا؟ ان کی کنیت تھی ابن ابی قحافہ. قحافہ نام نہیں تھا ان کا, اور ان کا نام عثمان تھا, اور قحافہ اکیلا نہیں, ابن ابی قحافہ. تو جو یہ تھے ابی قحافہ, یہ بہت بڑھاپے میں مسلمان ہوئے ہے نا, کیونکہ ابو بکر جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2-2.5 سال چھوٹے تھے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے وقت 53 سال کے تھے, اور ہجرت سے 8 سال مکہ فتح, ہجرت کے 8ویں سال مکہ فتح ہوا نا, تو 53 میں 7 سال اور ایڈ کر لی, 60 سال کے تھے. تو ابو بکر 58 ایئرس کے تھے. ٹھیک ہے, تو اب آپ سوچے ابھی قحافہ کس ایج کے ہوں گے؟ اگر 14-15 سال کی عمر میں بھی شادی ہوئی ہو, 70 پلس ہو گئے نا, بالکل بوڑھے تھے. لہٰذا خدا نہیں سکتے تھے, ابو بکر سہارا دے کر لے کر آئے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ ان کو کیوں تکلیف دی, میں خود جا کر ان کو کلمہ پڑھا دیتی ہوں. تو اس کلمے نے فائدہ دیا کہ نہیں دیا؟ دیا, صحابی بن گئے ہے نا. تو یہی بات ہے کہ موت سے پہلے ہدایت آ گئی نا, الحمدللہ. آپ کو کیا پتا کتنی زندگی باقی ہے, اور اس کے بعد بھی زندہ رہے. نبوت کے 14ویں سال وفات پائی, تو یعنی کہ اس کے بعد بھی تقریباً ان کو 6 سال نہیں, 8 ہجری میں ہوا نا, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, ہاں تو ٹھیک ہو گیا. حساب کتاب میرا اتنا اچھا نہیں ہے. تو ان کے اسلام کے بعد بھی کئی سال زندہ رہے نا, تو ان کو یہ کوئی پتہ نہیں کسی کو. تو لہٰذا اگر کوئی بڑھاپے میں بھی ہدایت کی طرف پلٹ آتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بالکل, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس پر رحم کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اسے بڑی عمر میں نیک اعمال کی توفیق دے دیتا ہے. بڑی عمر, بڑھاپا, اس میں نیک اعمال کی توفیق دے دیتا. تو خاتمہ بالخیر ہونا, آپ کو پتہ ہے آخری کام جو بندہ کر رہا ہوتا ہے اس پہ اسٹیمپ کی جاتی ہے, فرشتے کرتے ہیں, پتہ ہے اس بات کا. جب انسان مرتا ہے نا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس حالت میں مرتا ہے, جو آخری کام وہ کرتا ہے یا آخری بات کرتا ہے, فرشتے اسی کے اوپر اسٹیمپ کرتے ہیں. تو وہ اسٹیٹس ہے آپ. تو اگر کوئی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے مرا تو وہ اسٹیٹس ہے. اگر کوئی خدا نخواستہ تھیٹر میں بیٹھا بیٹھا مر گیا تو اس کا وہ اسٹیٹس ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ ہماری یہ سوچ کتنی غلط ہے. موت سے پہلے ہدایت آ جانا یہ اللہ کا فضل ہے. ہدایت ہر عمر میں اللہ کا فضل. ٹھیک ہو گیا. اور اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ موت کے وقت تمہیں ہدایت آئی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فا تو لا لازمن, فا حرف ہے اور لام لام تاکید ہے. نسألنا, نسألو ہم سوال کریں گے, نسألنا ہم لازمن سوال کریں گے. نون مشدد آ گیا تاکید کے. الذین ان لوگوں سے ارسلا جو بھیجے گئے, الیہم جن کی طرف, ارسلا علیہم جن کی طرف رسول بھیجے گئے. ولا نسألن المرسلین اور ہم رسولوں سے بھی سوال کریں گے. 2 باتیں. اللہ فرماتے ہیں جن قوموں پر نبی آئے حساب ان کا بھی ہوگا, اور جو نبی بھیجے گئے حساب ان کا بھی ہوگا. آپ نے سورہ آل عمران میں پڑھا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے. اللہ نے کہا ہے نا قیامت کے دن میں پوچھوں گا عیسیٰ تو کہہ کر آیا تھا میری اور میری ماں کی عبادت کروں. تو عیسیٰ کہیں گے کہ اللہ جی اگر میں نے کہا ہوتا
تو آپ کو لازمن پتا ہو. میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جو آپ نے مجھے کہنے کے لیے کہی نہیں. میں نے تو بس وہی کہا تھا جو آپ نے کہا. اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور آپ کا بھی رب ہے. اب یہ آپ کے بندے ہیں, چاہے ان کو عذاب دیں چاہے ان کو معاف کریں. تو ہر نبی سے حساب ہوگا. وہ الگ بات ہے کہ نبیوں نے اپنا کام پورا کیا, لیکن ہر نبی کو سے حساب ہوگا. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوا کرتے تھے اور رویا کرتے تھے. اور حج کے موقع پر کیا پوچھا تھا؟ الا هل بلغت, الا هل بلغت, کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ 3 دفعہ پوچھا تھا. اور پھر کہا تھا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد, اے اللہ تو گواہ رہنا, اللہ تو گواہ رہنا, اللہ تو گواہ رہنا. یہی فکر تھی. جی تب بھی کہا تھا. تو نبیوں سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا, یعنی امتوں کو جب بلایا جائے گا ان سے حساب ہوگا. تو اکثر لوگ کیا کریں گے, جھوٹ بولیں گے, جیسے دنیا میں بھی بولتے ہیں کہ اللہ جی ہمیں تو پیغام ہی نہیں ملا, ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا. تو پھر نبیوں کو بلایا جائے گا, ٹھیک ہے. پھر انبیاء کرام سے سوال ہوگا, ان کو پیغام نہیں دیا تھا, ہم نے تو تمہیں اس علاقے کی طرف بھیجا تھا. پوچھنا کیا ہے, حجت. اللہ کو تو خود پتا ہے, ہر موقع پر وحیاں نہیں آتی رہی, ہر نبی پر آتی رہی. لہٰذا وہ پھر کہیں گے کہ اللہ جی ہم نے تو پیغام دیا تھا. اور اس بات پر بحثہ بحثی ہوگی, مومنین بھی گواہیاں دیں گے مگر وہ گواہی نہیں مانیں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ حدیث میں کیا آتا ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پھر ان انبیاء سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ وہ کہیں گے کہ جی ہمارے پاس گواہ ہے. تو پھر امت محمدیہ کے جو نیک افراد ہیں وہ طلب کیے جائیں گے. تو ان کی امتیں شور بجائیں گے کہ یہ تو ہمارے بعد آئے تھے, ان کی گواہی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس کے سوال پھر ان سے کیا جائے گا کہ تم ان کے گواہ کیسے, کس بنا پر بن رہے ہو؟ تو وہ پھر کہیں گے کہ ہمیں قرآن میں یہ بات ٹیچ کی تھی ہمارے نبی نے, اور بتایا تھا کہ سب نبیوں نے اپنا کام پورا کیا ہے اور ہم اسی کی بنا پر گواہی دیں گے. اور یہی امت محمدیہ کا جو اسٹیٹس ہے نا کہ تم گواہ بنائے گئے ہو دوسری امتوں پر, تو یہ اسی معنی میں, اور تم پر گواہ بنائے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, تو ہماری گواہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے, اور ہماری امت کے جو نیک افراد ہیں وہ دوسرے انبیاء کرام اور صلحاء کے لیے گواہ بن کر جائیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر جب یہ کہا کہ میں نے پیغام پہنچا دیا, اور لوگوں نے کہا جی, اور آپ نے 3 دفعہ پوچھا, پھر اللہ سے بھی 3 دفعہ کہا, پھر چوتھی بات آپ نے یہ کہی اب جو موجود نہیں ہیں ان کو پیغام پہنچانا تمہارا ذمہ ہے. تو ہم بری ذمہ نہیں ہو سکتے. یعنی آپ نے کہا کہ میں نے تو کام کر دیا, اور آپ کو یہ اندازہ تھا کہ اب شاید ہی میں ہوں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب جو موجود نہیں ہیں انہیں پیغام پہنچانا تمہارا ذمہ. تو اس میں 2 باتیں ہیں, جن قوموں تک پیغام نہیں پہنچا انہیں پہنچانا, اور جو افراد بعد میں آنے والے ہیں پیغام انہیں پہنچانا. ہم اس ذمے سے بری ذمہ تبھی ہو سکتے ہیں جب اپنے مقدور بھر کوشش کریں. ہر بندہ کسی نہ کسی دائرے میں کوشش تو کر ہی سکتا ہے, یہ نہیں کہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو لہٰذا کچھ نہ کچھ کرتے رہیں, نہ کرنے سے کرنا بہتر ہے. فاتو لا لازمن نقصنا, ہم ضرور بیان کریں گے, علیہم ان پر, بعلم علم کے ساتھ, وما کننا غائبین, ہم کون سا غائب تھے, ہم ان پر اپنا علم بیان کریں گے پھر قیامت کے دن, ہم کوئی غائب تو نہیں تھے. پھر اللہ کہتے ہیں کہ ہم حساب لیں گے امتوں سے, اور ان کے سوالوں کے جواب کے لیے انبیاء کو طلب بھی کیا جائے گا, اور جھگڑوں کا فیصلہ میں اپنے علم حقیقی سے چکاؤں گا, کیونکہ میں خود موجود ہوں, میں دیکھ رہا ہوں کیا ہو رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے. تو لہٰذا انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کے کیے کا اجر ملے گا, اور نافرمانوں کو ان کے کیے کی سزا. اس سے کوئی نہیں بچ سکتا. اور یہاں ایک اہم بات کیا ہے کہ اگر انبیاء کی جماعت حساب سے بری نہیں ہے تو پھر باقی کون ہو سکتا؟ کوئی بھی نہیں. والوزن, اور وزن, یومیزی, اس دن, للحق, حق ہے, اور اس روز وزن ہونا ایک حقیقت ہے, یا اس روز حق تو وزن ہی ہے. 2 باتیں ہیں,
یا تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ وزن فزیکلی ہوگا، یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک جیسے ہم خیالی طور پر کہتے ہیں نا کہ بھئی اس کی بات میں وزن ہے، تو کتنے کلو کی بات ہوتی ہے، وہ محض ایک سمجھانے کا استعارہ ہے، لیکن کچھ چیزوں کا فزیکل وزن ہوتا ہے جو ناپی تولی جاتی ہے، تو اسی طرح اعمال کا فزیکل وزن ہوگا، ٹھیک ہے، اعمال تولے جائیں گے، باقاعدہ میزان لگے گا، وہ میزان کیسا ہوگا اللہ عالم، لیکن آج ہم نے کتنے سائنٹیفک قسم کے میزان بنا لیے ہیں نا، نینو میزان، کہ جن پر یعنی یہاں تک میں اخبار میں دیکھ رہی تھی جنگ میں کہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ بنایا گیا ہے کمپیوٹرائزڈ ڈیجیٹل میزان بنایا گیا ہے، تو اس پہ اتنا یعنی آگے تک وہ وزن کرتا ہے کہ انہوں نے ایک لکیر کھینچ کر پیج رکھا اور ایک بغیر لکیر کے پیج رکھا، تو اس نے اس کا بھی جو کچھ اشاریہ میں فرق تھا وہ بھی بیان کیا۔ تو میں وہی مجھے حدیث یاد آ رہی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ لیک کے برابر بھی وزن ہوگا، تو اس وقت تو انسان سوچتے ہوں گے کیسے ہوگا، تو آج ہم انسان کرتے ہیں، آپ دیکھیں نا، آپ ایئر کو وے کر سکتے ہیں، آج کر سکتے ہیں نا، اور بہت 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 چھوٹے پیمانوں تک اشاریہ کے اندر آپ یہ جو ہے نا کیمسٹری اور فزکس کی پیمائشیں کرتے ہیں، جو اس کی چیزیں بنتی ہیں، کیمیکلز ڈفرینٹ بنتے ہیں، تو ان میں بہت زیادہ ریشو کا حساب رکھا جاتا ہے، 19-20 کا فرق نہیں آنے دیا جاتا، تو بڑے ایکوریٹ اسکیل ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح مشینوں کے اندر جو پرزے لگتے ہیں ان کی پیمائشیں بڑی ایکوریٹ ہوتی ہیں، وہ ایک ذرا سا انچ بہت بڑی چیز ہے، ایک وہ جو ہوتا ہے نا اشاریہ میں بھی ذرا سا وہ بڑھ جائے تو اس کی وجہ سے بھی پرزا اڑنے لگتا ہے یا ڈھیلا ہو جاتا ہے، تو بالکل ایکوریٹ سائزز ہوتے ہیں۔ تو وہ جو ہوتا ہے نیوکلیئر کیلیپر، ورنیئر کیلیپر، نیوکلیئر میں غلطی سے کہے گی، ورنیئر کیلیپر، تو اس کے اوپر آپ دیکھیں کتنی ایکوریٹ جو ہے وہ کرتے ہیں پیمائش، بہت ایکوریسی آ گئی ہے ان چیزوں کے اندر۔ تو ہم لوگ اگر اتنی ایکوریٹ پیمائشیں لے سکتے ہیں، اتنے ایکوریٹ وزن کر سکتے ہیں، تو اللہ کریم، تو پھر اللہ کریم، تو وہاں کون سی ٹیکنالوجی استعمال ہوگی، تو یہ تو پھر جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ تو اعمال جو ہے نا اس وقت تولے جائیں گے۔ اب ایک تو الحق کا مراد یہی ہے کہ سچ مچ اعمال تولے جائیں گے، ایک اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ وزن صرف حق کا ہوگا قیامت کے دن، وزن حق کا ہوگا، حق میں ہی وزن ہوگا۔ حق کیا ہے؟ باطل کی ضد، تو اللہ کا حکم، اللہ کی اطاعت حق ہے نا، تو حق میں ہی وزن ہوگا، باطل میں وزن نہیں ہوگا، ہے نا؟ لہٰذا آپ نے پڑھا ہے اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا آل عمران میں کہ روز قیامت منافقین کے اعمال دھول بنا کے اڑا دیے جائیں گے، کہا نا، تو اعمال تو ہوں گے، وزن نہیں ہوگا، تو وزن صرف حق کا ہوگا، یعنی جو کام صحیح کیا گیا اور خلوص نیت سے کیا گیا اس میں وزن ہوگا۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیحین کی حدیث ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ لایا جائے گا اور ایک کاغذ کا ٹکڑا اس کے ایک پلڑے میں ڈالا جائے گا، اور ایک پلڑے میں ایسے دفتر ہوں گے کہ ایک ایک جو پیج ہے اس کا وہ ایک دفتر کی طرح، یعنی کہ لائک رجسٹر ہوگا، تو وہ دل میں گمان کرے گا کہ یہ ایک ٹکڑا ان رجسٹروں کے مقابلے میں کیا کفایت کرے گا، مگر وہ ایک ٹکڑا ان سارے رجسٹرز پر حاوی ہو جائے، اور وہ ایک ٹکڑا ہوگا لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ اکیلے کا وزن اتنا ہوگا، تو حق کا وزن اس کی غلطیوں پر غالب آ جائے گا، تو کیا ہے یہ وزن؟ پھر حق میں ہوگا۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی کہا بعض افراد بھی تولے جائیں گے۔ اب اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا ہر مومن اور کافر کا وزن کیا جائے گا یا پھر جو ہے سب کا، کہ کچھ مخصوص افراد کا، اس بارے میں ہمیں کوئی حدیث نہیں ملتی، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دبلا پتلا مریل سا مومن لایا جائے گا اور اس کا وزن ہر چیز سے بڑھ جائے گا،
اور ایک موٹا تازہ کافر آئے گا اور اس کا وزن نامہ اعمال کے وزن میں میزان میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. اسی طرح ایک مرتبہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ٹانگوں پر ہنس پڑے لوگ نا, ویسے ہی ہنس پڑے, مذاق نہیں اڑایا. ایک تو ہوتا ہے مذاق اڑانا نا, جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی کو بہت سوکھی ٹانگ دیکھ کر آپ کو ہنسی آ جائے, کیونکہ ہنسنے والے بھی صحابہ ہی تھے, مذاق اڑانے والے لوگ نہیں تھے. تو ابن مسعود ابھی ہجرت کا نیا نیا دور تھا, کھانے کو ملتا نہیں تھا, ینگ سے تھے, تو ٹانگیں بہت ہی سوکھی تھی. تو وہ ان کا تہبند اڑا ہوا سے, تو ٹانگیں نظر آئیں, تو لوگ ہنس پڑے, مسکرا پڑے. تو آپ کو اچھا نہیں لگا, تو آپ نے کہا کہ لوگوں ابن مسعود کی ٹانگوں پر مت ہنسو, اللہ کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا, ابن مسعود کی ٹانگوں کا وزن میزان میں بہت زیادہ. ٹھیک ہے, تو اس سے پھر علماء کہتے ہیں کہ مومن کا فزیکل وزن بھی کیا جائے گا اعزاز کے لیے. اعزاز کے لیے ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب پاکستان بنا نا, تو جناح کا وزن کیا گیا. ویسے تو جناح بڑے سوکھے سے بیچارے آدمی تھے, تو ان کے وزن کے برابر سونا جو ہے نا وہ صدقہ کیا گیا. تو اس طرح کی رسومات ہوتی ہیں, یہ اعزاز کی بات ہوتی ہے. تو اللہ رب کریم بھی اعزاز کے لیے, آنر کے لیے غالباً ایسا کریں گے. اور آپ کو پتا ہے کہ نامہ اعمال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی جانور صدقہ کرتا ہے, یا آج کل گاڑی فی سبیل اللہ جہاد کے لیے, تو وہ جانور بھی تلے گا, اس کا کھانا جو اس نے ساری عمر کھایا, اور جو پیشاب وغیرہ وہ کرتا رہا اور گوبر کرتا رہا, وہ بھی تلے گا. تو پھر کیا مطلب کہ ہماری گاڑیاں اگر آج کے دور میں گاڑی دی جائے, اور تو اس کا پیٹرول جو لگتا ہے سارا کچھ اس کا جو ہے نا وہ تلے گا. ٹھیک ہے, تو یہ سب کچھ نامہ اعمال میں تولا جائے گا. تو دونوں ہی معنی ہیں. ایک یہ کہ فزیکل وزن ہونا ہے, اس سے مراد یہ نہیں ہے جیسے بعض لوگوں نے یہ کہا بعد میں جب اسلام کو سائنس کے ساتھ جوڑنے کا فیشن شروع ہوا نا, تو یہ کہا گیا کہ نہیں وہ وزن سے مراد یہ ہے کہ اللہ ان کی باتوں کو وہ فوقیت دے گا, ان کے عملوں کو اہمیت دے گا. نہیں, باقاعدہ وے کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے وزن پیدا ہی صرف اچھی باتوں میں ہوگا, اور بعض اوقات کوئی اچھی بات, کوئی اچھا کام اللہ کے حکم سے اتنا وزندار ہو جائے گا کہ سارے برے کاموں پر غالب آ جائے گا. اس کا انحصار خلوص پر ہے, اخلاص پر. شاباش, اخلاص پر ہے, خلوص پر ہے. جتنا زیادہ خالص عمل اتنا زیادہ وزن. جی دیکھیں, بنیادی طور پر وزن ہوگا اعمال کا. اب اعمال میں جو چیزیں ہم نے فزیکل دے دی ہیں, ٹھیک ہے, جیسے وہی جانور وغیرہ, تو ان کو بھی لا کر تولا جائے, ان کو اسی کنڈیشن میں لایا جائے. ٹھیک ہے, جیسے یہ حدیث میں آپ نے کہا نا, اور یہ بالکل صحیح حدیث ہے, اتھینٹک حدیث ہے, کہ آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں کوئی جانور صدقہ کرتا ہے, تو وہ جانور, اس کا گوبر, اس کی لید اور پیشاب اور اس کا کھانا چارہ سب کچھ تولا جائے. اگر کسی نے کوئی مکان جگہ وہ کی ہے, جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کا پہلا پلاٹ دیا, اور عثمان رضی اللہ عنہ نے دوسرا پلاٹ دیا, تو یہ پلاٹ ایز اٹ از جو ہے وزن میں اس میں رکھ کے تولا جائے گا. اب ایک تو ان کا فزیکل وزن ہے, اب اس وزن میں اضافہ ہوگا کیسے؟ خلوص سے. اب وہ خلوص کتنا ہے اتنا وزن بڑھتا جائے گا. ٹھیک ہے, اسی طرح برائی کا ایک اپنا وزن ہے جو بوجھ بنے گا. اب وہ بوجھ بھی بڑھے گا, جس کے اندر جتنا زیادہ شر ہے اس کا بوجھ اتنا بڑھتا جائے گا. ایک دیکھنا, ایک بندہ مسلمان بچہ ہے, بے وقوف ہے, دین کا کوئی عقل پتہ نہیں ہے, تو وہ کیا کرتا ہے, کسی پردہ دار کا مذاق اڑاتا ہے, گناہ ہے, بوجھ. اب ایک جو ہے نا اذیت دینے کے لیے, ستانے کے لیے, بگانے کے لیے پلان کر کے مذاق اڑاتا ہے, اب مسلمان ہے, اس کا بوجھ زیادہ ہے. ایک کافر ہے اور وہ مسلمان دشمن ہے, اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے, اور وہ مذاق اڑاتا ہے, ستاتا ہے, اس کا بوجھ اور زیادہ ہے. اور ایک ابو جہل اور اس کی ٹیم کا ورکر ہے, وہ مذاق اڑاتا ہے, تو اس کا بوجھ سب سے زیادہ ہے. تو اس طرح پھر اخلاص اور شر کی شدت کی وجہ سے وزن میں اضافہ ہوگا, نامہ اعمال کے لیے اور شر کی وجہ سے کمروں کے بوجھ میں. ٹھیک.
جیسے صدقہ کرتے ہیں اب جیسے جانوروں جیسے اکثر لوگ کرتے ہیں کہ بیمار ہے تو جس کا فقرہ صدقے کے لیے، اب وہ تو ہم اپنی مصیبتیں یا اپنی پریشانیاں وہ نہیں صرف جہاد کے لیے جو جانور دیے جائیں، جہاد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو جانور تم فی سبیل اللہ جہاد کے لیے صدقہ کرتے ہو وہ جانور اور اس کی لید اور اس کا پیشاب اور اس کا چارہ سب تلے گا. تو صرف وہ گاڑیاں جو ہم جہاد کے لیے کرتے ہیں آج کے دور میں. ویسے فوجیوں کے پاس آپ کو پتہ ہے کھچروں وغیرہ کی بھی پلٹونیں ابھی بھی ہوتی ہیں، گھوڑے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ بہت سارے ایریاز ہیں جہاں ان کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن بہرحال گاڑیاں بھی اسی میں آتی ہیں، ہیلی کاپٹر بھی اسی میں آتا ہے، ہر چیز، ہر وہیکل. ٹھیک ہے، تو آپ فوج میں جو صدقہ کرتے ہیں، جو مجاہدین کے لیے صدقہ کرتے ہیں، وہ صدقہ فزیکلی ٹوٹے گا. باقی صدقات، ٹھیک ہے، باقی صدقات فزیکلی نہیں ٹوٹیں گے، ان پہ اجر ویسے یعنی عمل کی نوعیت کے حساب سے ملے گا. ٹھیک ہو گیا، آگے بڑھے، سمجھ آئی. ومن اور جو ثقلت بھاری ہوتے ہیں موازینہ اس کے میزان فاولئک یہی لوگ ہیں ہم المفلحون جو فلاح پائیں گے. ومن اور وہ جو خفت ہلکے ہو گئے موازینہ ان کے پلڑے فاولئک یہی لوگ ہیں الذین جو خسروا نقصان اٹھائیں گے انفسہم اپنے بارے میں بما کانوا اس لیے کہ تھے وہ بھی آیاتنا ہماری آیات کے ساتھ یظلمون ظلم کرتے. تو فائنل فیصلہ کس پر ہوگا؟ میزان پر. وہی بات جو ہم کل بھی کر رہے ہیں. اگر نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھ گئیں تو اللہ بخش دیں گے، 100% رزلٹ ڈیمانڈ نہیں کریں. اگر نامہ اعمال میں نیکیاں کم ہو گئیں اور برائیاں بڑھ گئیں تو سزا ملے گی. ٹھیک ہے. فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ. تو یہ گمان ہونا کہ ہم مسلمان ہر حال میں بخشے جائیں گے، یہ غلط ہے. آپ کو پتہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عمومی طور پر جنت کی بشارت دی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جنتی ہیں میں نا بنیادی طور پر، اللہ یہ کہ کوئی کسی سے بڑی خطا ہو جائے. اور آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ نے خود کیا کہا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ اس کے موقع پر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت رضوان کے موقع پر، تو اللہ رب کریم نے کہا نا ان کے بارے میں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا جب انہوں نے آپ سے بیعت کی، کہا. پھر آپ دیکھیں بدر کے شرکاء کے متعلق اللہ رب کریم نے واضح اعلان کر دیا کہ ان کے سب گناہ معاف کیے جا چکے. اگلے پچھلے بدر والے معاف کیے جا چکے ہیں، ان کے آئندہ گناہ بھی ان کے یہ باعث نقصان نہیں ہو سکتے. احد والے بخشے جا چکے، ان کے لیے علیحدہ اعلان ہوا. احد والوں کے لیے اللہ نے کہا نا میں نے ان کو معاف کر دیا، راضی ہو گیا میں نے. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیے عثمان رضی اللہ عنہ کو آپ نے غزوہ تبوک کے موقع پر کہا کہ عثمان تمہارے اگلے پچھلے سب گناہ کو کفایت کرے گا تمہارا یہ صدقہ. کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی قرار دیا اور کہا کہ ساری جو عمر کی نیکیاں ہیں ان سے بڑی ابو بکر کی صرف اوقات والی نیکی. کہا اور جو ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے لیے آپ نے بتایا کہ میں نے جنت میں محل دیکھا، اور میں نے پوچھا محل کس کا، تو بتایا گیا عمر کا. تو میرا دل چاہا میں اندر جا کے دیکھوں، پھر مجھے عمر کی غیرت کا خیال آ گیا. کہا نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتی. کیسی یہ بشارتیں ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر کئیوں کو بشارتیں دی. پھر بھی وہ روتے تھے، دعائیں کرتے تھے، اور کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے تو جنت میں ہی جانا ہے. یعنی عثمان رضی اللہ عنہ نے کبھی یہ کہا کہ خیر ہے یہ جرم کر لیتا ہوں کیا فرق پڑتا ہے، میں نے تو اگلے پچھلے معاف کیے جا چکے. اچھا ہمارے پاس کوئی بشارت نہیں ہے مگر دعویٰ ساروں کو ہے میں جنتی ہوں. کتنی عجیب سوچ کا فرق ہے نا. نہیں، جنت کا انحصار فائنلی پھر اعمال کے تلنے پر ہے. جس کے نیک اعمال بھاری ہوں گے اللہ نے فرما دیا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو بات میں سچا ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا نا. تو اللہ کریم نے کہہ دیا فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ. ابھی بھی اللہ فرما رہے ہیں
آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، وہی فلاح پائیں گے جن کے اعمال بھاری ہوں گے. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم، تو جن کے نیک اعمال ہلکے ہو گئے وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو. بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس سے وہ ہماری آیتوں پر ظلم کرتے رہے. کیا ظلم کرتے رہے؟ جھٹلاتے رہے. جھٹلانے کے درجات آپ کو پتہ ہے کیا ہے کفر کا؟ بدترین درجہ یہ ہے کہ ہر طرح سے انکار کر دیا جائے، نہ اسلام قبول کیا جائے، نہ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا جائے، نہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانا جائے. اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن کہتے ہیں بھئی وقت بدل چکا ہے، آج یہ تعلیمات لاگو نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ لوگ آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں جی تعلیمات بہت اچھی ہیں، لاگو بھی ہونی چاہیے، مگر ماحول نہیں ہے، جب حالات آئیں گے تب کر لیں. تو تینوں ہی کفر کے درجے ہیں، اگرچہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے، جن کے گھٹیا ہے، لیکن بہرحال تینوں کفر کے درجے ہیں، پھر کفر کی سزا تو ملے گی. تو جب تک اللہ کی آیتوں پر ظلم کرنا بند نہیں کریں گے جنت کے لیے کوئی ٹکٹ نہیں. ٹھیک ہے، لہٰذا کوشش کریں. اچھا، کل میں نے آپ سے جس حدیث کی بات کی تھی اس کے لیے آپ کے پاس جمعرات تک کا ٹائم ہے، ٹرائی کریں، کل بھی ٹرائی کریں، ورنہ پھر میں جمعرات کو بتاؤں گی، بتا دوں گی، ذرا کوشش کریں. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.